چھوٹے سے محلے کی ایک تنگ و تاریک گلی میں ایک پرانا سا مکان تھا۔ مکان بظاہر خستہ حال ضرور تھا مگر اس کے اندر رہنے والے لوگ عزت دار اور خوددار تھے۔ یہ مکان ذیشان، اس کی بہن سریہ اور ماں کا سہارا تھا۔ ذیشان ایک سیدھا سادہ خوش مزاج اور نیک دل نوجوان تھا۔ اس کی عمر 22-23 برس کے قریب تھی۔ وہ محلے میں سب کا لاڈلا سمجھا جاتا کیونکہ ہر کسی کے کام آنے کو تیار رہتا تھا۔ کسی کے گھر بجلی کا بلب خراب ہو جائے یا کسی کو سودا سلف لینے جانا ہو، ذیشان ہمیشہ سب کے لیے حاضر ہوتا۔ سریہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ شکل و صورت میں نہایت معصوم اور دل کی صاف لڑکی تھی۔ عمر میں 17 برس کی، لیکن عقل و سمجھ میں اپنی عمر سے کہیں بڑی لگتی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج، صفائی، کھانا پکانا اور ماں کی خدمت وہی کرتی۔ ماں ایک سادہ دل عورت تھی۔ زندگی نے اسے دکھ تو بہت دیے تھے مگر زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر رہتا۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنے بچوں کو پالنے اور ان کی تربیت کرنے میں جٹ گئی۔ وہ اکثر کہا کرتی، بیٹا، عزت ہی انسان کا اصل زیور ہے۔ دولت آئے یا جائے، اگر عزت محفوظ ہے تو انسان کامیاب ہے۔ ذیشان اپنی ماں کی نصیحتوں کو سنتا ضرور تھا مگر ان پر زیادہ غور نہ کرتا۔ وہ دوستانہ مزاج کا تھا اور اس کے دوستوں کی ایک بڑی ٹولی تھی۔ محلے والے کئی بار کہتے کہ ذیشان حد سے زیادہ بولا ہے، ہر کسی پر اندھا بھروسہ کر لیتا ہے۔ لیکن ذیشان یہ باتیں سن کر ہنس دیتا اور کہتا، دوستوں پر شک کرنا ٹھیک نہیں، دوست تو بھائیوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ یہی لاپرواہی آگے چل کر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ذیشان گھر لوٹا تو ماں چارپائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سریہ باورچی خانے میں رات کا کھانا سمیٹ رہی تھی۔ ماں نے ذیشان کو دیکھ کر پوچھا، بیٹا، آج پھر اتنی دیر کہاں تھے؟ ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ذیشان، میں نے کئی بار کہا ہے کہ رات گئے تک باہر مت بیٹھا کرو۔ دوست ہر کسی کو کہنے والے بہت مل جاتے ہیں مگر سچے دوست انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ ذیشان ہنس دیا اور قریب بیٹھ گیا۔ امی، آپ کو تو ہر وقت فکر رہتی ہے۔ میرے دوست برے نہیں ہیں، وہ تو میرے اپنے بھائیوں جیسے ہیں۔ ماں نے تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے گہری نظر سے ذیشان کو دیکھا، بیٹا، میری بات یاد رکھنا، ہر کسی پر اندھا بھروسہ نہ کیا کرو۔ لوگ مطلب کے لیے قریب آتے ہیں اور مطلب نکلنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو وہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ ذیشان نے لاپرواہی سے کہا، امی، آپ فضول سوچتی ہیں، دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، میرے دوست میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر سریہ جو کچن سے یہ باتیں سن رہی تھی، چپ چاپ ماں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، بھائی، امی کی باتوں کو ہلکا مت لو، مجھے بھی لگتا ہے کہ سب دوست اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ ذیشان نے بہن کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، تم دونوں کو تو ہر بات میں شک ہی نظر آتا ہے۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہ بھری، کاش بیٹا تم میری بات سمجھ سکو۔ زندگی میں ایک غلط دوست انسان کو اس مقام تک گرا سکتا ہے جہاں سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں کی آواز میں ایسا درد تھا کہ سریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ذیشان پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جلد ہی ماں کی نصیحت سچ ثابت ہونے والی ہے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھی۔ محلے کے بچے کھیل کود سے تھک کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ذیشان حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ گلی کے نکڑ پر بیٹھا تھا۔ ان دوستوں میں سب سے نمایاں ندیم تھا۔ ندیم عمر میں ذیشان کا ہم عمر ہی تھا، خوش لباس، باتوں میں شائستگی اور چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ۔ بظاہر وہ ایک شریف، نیک اور مخلص دوست لگتا تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے سامنے بڑے ادب سے بات کرتا، یہاں تک کہ محلے والے بھی اسے اچھا سمجھنے لگے تھے۔ ذیشان کو ندیم پر سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ وہ اکثر کہتا، امی، اگر میرا کوئی سچا دوست ہے تو وہ ندیم ہے، یہ میرا دکھ سکھ جانتا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ ماں خاموش رہتی مگر اس کے دل میں ایک انجانی
کھٹک رہتی۔ جب بھی ندیم گھر آتا ماں کے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور چھپا ہوتا جو صرف ماں کی نظر ہی دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن ندیم گھر آیا، ذیشان باہر گیا ہوا تھا۔ سریہ صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی اور ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ ندیم نے موقع غنیمت جان کر سریہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو عام باتیں کی، پھر اس کے لہجے میں نرمی اور نظریں عجیب سی ہو گئیں۔ سریہ گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ندیم کے الفاظ عام نہیں تھے۔ وہ اندر بھاگ گئی اور ماں کے قریب جا بیٹھی۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ سریہ نے کچھ نہ کہا مگر دل ہی دل میں سوچا، امی صحیح کہتی ہیں، سب دوست ایسے نہیں ہوتے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب سریہ کو ندیم کے اصل چہرے کی جھلک دکھائی دی، لیکن ذیشان ابھی تک اندھے اعتماد کی دیوار کے پیچھے تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی تپش بکھیر رہا تھا اور گلیاں سنسان تھیں۔ ذیشان بازار کے کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ ماں محلے کی ایک بیمار خاتون کی خبر لینے گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف سریہ اکیلی تھی۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سریہ نے سوچا شاید کوئی پڑوسی آئی ہوگی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ندیم کھڑا تھا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اندر آ گیا اور بولا، ذیشان کہاں ہے؟ سریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ بازار گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ ندیم صحن میں بیٹھ گیا اور عجیب انداز میں سریہ کو گھورنے لگا۔ سریہ کو یہ نظروں کا بوجھ عجیب سا لگا۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی تاکہ اس سے بچ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد ندیم وہاں آ گیا۔ اس کے قدموں کی جھاپ سن کر سریہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ندیم نے مسکرا کر کہا، ڈرو مت سریہ، میں ذیشان کا دوست ہوں، تمہیں تو مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ جملہ سریہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اسے ماں کی نصیحتیں یاد آئیں۔ دل نے کہا بھاگ جاؤ، مگر ضمیر نے کہا کہ اب وقت ہے ہمت دکھانے کا۔ سریہ نے ندیم کو سخت لہجے میں کہا، ندیم اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یاد رکھنا میں شور مچا دوں گی۔ ندیم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، شور؟ کون سنے گا تمہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ سریہ کے اندر کی ہمت جاگ گئی۔ اس نے اونچی آواز میں چیخ کر کہا، مدد کوئی ہے؟ محلے کے چند بچے کھیلتے کھیلتے قریب ہی تھے۔ وہ شور سن کر دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے بھی آ گئے۔ ندیم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ شرمندگی اور خوف سے پسینے میں ڈوب گیا اور جلدی سے باہر بھاگ نکلا۔ سریہ کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر آنکھوں میں ہمت اور حوصلے کی چمک تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، شکر ہے اللہ کا، ماں کی نصیحت مجھے بچا گئی۔ ندیم کے بھاگتے ہی محلے کے بچے اور چند بڑے دروازے پر جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ شور کیوں مچا۔ سریہ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں اور دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ ایک محلے دار عورت نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا تھا؟ تمہاری چیخ سن کر سب دوڑتے ہوئے آ گئے۔ سریہ کچھ لمحے خاموش رہی مگر پھر ہمت جٹا کر بولی، کچھ نہیں خالہ، بس ایک بلی کچن میں گھس آئی تھی۔ یہ سن کر لوگ تھوڑا مطمئن ہوئے اور واپس جانے لگے، لیکن سریہ جانتی تھی کہ اگر وہ سچ بول دیتی تو محلے میں تماشا بن جاتا اور شاید ذیشان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوتا۔ جب سب چلے گئے تو وہ دروازہ بند کر کے صحن میں بیٹھ گئی۔ دل کے اندر خوف، غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابلنے لگے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ وہی ندیم ہے جسے بھائی اپنا سچا دوست سمجھتا ہے۔ کاش بھائی ماں کی بات مانتا۔ ماں واپس لوٹی تو سریہ خاموشی سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ ماں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا بیٹی، تمہاری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ سریہ نے روحانی آواز میں کہا، امی آپ ٹھیک کہتی تھیں، ہر دوست نہیں ہوتا۔ ماں سب کچھ سمجھ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی دنیا میں سب سے قیمتی چیز عزت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے بر وقت ہمت دکھائی۔ اس رات سریہ دیر تک جاگتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر آج وہ ڈر کر خاموش رہتی تو کیا ہوتا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ادھر ندیم اپنے گھر میں بیٹھا شرمندگی اور غصے سے جل رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکی مجھے ذلیل کر گئی مگر یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔
ذیشان اگر جان گیا تو دوستی ختم ہو جائے گی، لیکن تقدیر تو ایک اور ہی کھیل کھیلنے والی تھی۔ اگلی صبح ذیشان حسب معمول ہنستے مسکراتے گھر آیا۔ ہاتھ میں کچھ سامان تھا اور وہ بازار سے لایا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، سریہ نے نظریں چرا لیں۔ ماں کے چہرے پر بھی ایک انجانی اداسی تھی۔ ذیشان نے فوراً پوچھا، امی سب خیریت تو ہے؟ آپ دونوں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ ماں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، بیٹا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کا دل بھی چھپا نہیں سکتا۔ ذیشان حیران ہوا، کیا مطلب؟ بات صاف صاف کریں نا امی۔ اس پر سریہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، بھائی کل جب آپ گھر پر نہیں تھے تو ندیم آیا تھا اور اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی ذیشان کے ہاتھ سے تھیلا زمین پر گر گیا، جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ندیم، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ذیشان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا یہی وہ بات ہے جس کا میں بار بار ڈر لاتی تھی۔ ہر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جس پر تم نے اندھا اعتماد کیا وہی تمہیں ڈنسنے آ گیا۔ ذیشان زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھارے مار مار کر رونے لگا۔ میری بہن، میری غیرت، اور میں نے ہی اس دشمن کو گھر تک کا رستہ دکھایا۔ امی میں نے آپ کی بات کیوں نہ مانی؟ سریہ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی قصور تمہارا نہیں، قصور تمہارے بھروسے کا ہے۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ سب وقت پر سنبھل گیا۔ ذیشان ماں کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نصیحت کو نظر انداز کیا، اب کبھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کروں گا۔ ماں نے بیٹے کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بیٹا غلطی انسان سے ہوتی ہے، اصل انسان وہ ہے جو غلطی سے سبق سیکھے۔ یاد رکھو عزت کی حفاظت سب سے بڑا جہاد ہے اور اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں سرخرو کیا ہے۔ ذیشان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ زندگی بھر ماں کی نصیحتوں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا۔ رات کا وقت تھا، کچے مکان کے صحن میں ٹمٹماتی لائٹیں جل رہی تھیں۔ تینوں ماں، بیٹا اور بیٹی خاموش بیٹھے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی غم سب کے دلوں پر سایہ فگن ہو۔ ماں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بیٹا ذیشان سنبھل جاؤ، زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ حادثہ تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ذیشان نے رندی ہوئی آواز میں کہا، امی میں اپنی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اس پر جو گزری ہے وہ میرے کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، سریہ نے بہادری دکھائی، عزت بچائی۔ قصور تمہارا یہ تھا کہ تم نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، مگر یاد رکھو انسان کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ مگر ماں نے ایک گہری بات کہی جو ہمیشہ کے لیے ذیشان کے دل میں نقش ہو گئی، بیٹا دنیا میں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خون کے بندھن سے جڑے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو وقت کے ساتھ بنتے ہیں۔ خون کے رشتے تمہاری سانس تک ساتھ دیتے ہیں، لیکن وقت کے رشتے آزمائش میں ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ پہلے پرکھو پھر بھروسہ کرو۔ ذیشان ماں کے قدموں میں گر کر بولا، امی اب آپ کی نصیحت میری زندگی کا اصول ہوگی۔ میں نے جو اندھا اعتماد کیا وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، اب کبھی ایسی بھول نہیں کروں گا۔ سریہ بھی ماں کے قریب آ بیٹھی، اس کی آواز بھری ہوئی تھی، امی اگر آپ کی نصیحت اور میری ہمت نہ ہوتی تو میں آج تباہ ہو جاتی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دونوں بچوں کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی، میرے بچے یاد رکھو عزت اور غیرت پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لمحے ان تینوں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آئندہ زندگی میں کسی پر اندھا اعتماد نہیں کریں گے اور اپنی عزت کی حفاظت ہر حال میں کریں گے۔
چند دن گزر گئے، گاؤں میں ندیم کے کیے کی خبریں پھیل گئیں۔ لوگ ذیشان کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے، کچھ طنز کرتے اور کچھ ترس، لیکن ذیشان اب بدل چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کھیتوں میں کام شروع کر دیا، دن بھر محنت کرنا، رات کو بہن کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ حاجی صاحب اس کے پاس آئے اور کہا، بیٹا ذیشان، ہم نے دیکھا کہ تم بدل گئے ہو، یہ اچھی بات ہے۔ انسان وہی ہے جو غلطی سے سبق سیکھ لے۔ ذیشان نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر کہا، حاجی صاحب، پہلے میں دوستوں کو زندگی سمجھتا تھا، اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اصل دولت ماں کی دعا اور بہن کی عزت ہے۔ دنیا کے سارے دوست ایک طرف اور یہ رشتے ایک طرف۔ حاجی صاحب مسکرائے اور بولے، شاباش بیٹا، یہی سوچ تمہیں کامیاب کرے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ذیشان نے گاؤں کے دوسرے نوجوانوں کو بھی نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اندھا دھند بھروسہ مت کرو، ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا۔ لوگ اسے عزت دینے لگے۔ گاؤں میں اس کی پہچان ایک سمجھدار اور بہادر نوجوان کی بن گئی۔ ماں اکثر شام کے وقت صحن میں بیٹھی اپنے بیٹے کو محنت کرتے اور بیٹی کو پڑھتے دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ کہانی کا سبق۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اندھا اعتماد ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ والدین کی نصیحتیں زندگی کے خزانے ہیں۔ عزت اور غیرت سب سے بڑی دولت ہے جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اصل دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ ذیشان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غلطی کرنا برا نہیں، بلکہ غلطی سے نہ سیکھنا اصل تباہی ہے۔